اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ فرمایا محبوب بے شک بلا شبہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ یہ اللہ رب العالمین جل شانہ کی چاہت۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کے خاندان والوں کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے خاندان والوں سے ہر قسم کی گندگی کو، ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے اللہ نے انہیں خوب ستھرا اور پاک فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک لفظ ذکر ہوا اہل البیت۔ کچھ لوگ اس کے اندر تذبذب کا شکار کیا، بلکہ ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ جناب اہل البیت سے یہ جو لفظ ہے اس سے مراد حضرات حسنین کریمین یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، جو کہ ان کی ایک خام خیالی اور بد دیانتی ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اہل البیت کا جو لفظ ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی جس طرح ان مہکتے پھولوں پر صادق آتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اسی طرح یہ اہل البیت کا لفظ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، جتنی بھی ہماری مائیں ہیں، سب پر اہل بیت کا لفظ صادق آتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے ان مقدس پھولوں سے ناپاکی اور گندگی کو دور کر کے خوب ستھرا اور پاک فرما دیا، اسی طرح اللہ نے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے بھی ہر طرح کی گندگی اور نجاست کو دور کر کے خوب پاک اور ستھرا فرما دیا۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم اس کی دلیل لیتے ہیں۔ میں صرف ایک دلیل عرض کروں گا، 4 دلیلیں ہیں قرآن مجید سے۔ ایک دلیل کے طور پر آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی زوجہ تھی وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ایک عرصہ گزر گیا، ان کو اولاد نہیں مل رہی تھی۔ اللہ کی طرف سے یہ حکمت الہی تھی کہ آپ کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، تو بڑھاپے کی عمر میں جا کر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو اولاد کی خوشخبری ملی۔ حالانکہ یہ عمر عائشہ کی عمر ہوتی ہے، یعنی یہ وہ عمر ہوتی ہے 55 سال کی عمر میں جب عورت پہنچ جاتی ہے تو وہ عائشہ ہو جاتی ہے، یعنی اس سے اولاد اب پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور شریعت نے بھی اس اصول کو بیان کیا باقاعدہ کہ جو عورت 55 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اب وہ عائشہ ہو جاتی ہے، اب اس سے اولاد کی امید نہیں ہوتی۔ جو یہ اصول بیان کر دیا گیا ٹھیک ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی قدرت کسی اصول کے محتاج نہیں۔ اب بڑھاپے کی عمر تھی تو اس عمر کے اندر جا کر آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اولاد کی خوشخبری ملی۔ جب خوشخبری ملی نا تو آپ تعجب میں آ گئیں، حیرت میں آ گئیں کہ اس عمر میں مجھے اولاد ملی ہے۔ تو فرشتوں نے آپ سے جو کلام کیا نا، فرشتوں نے جو آپ سے کلام کیا اس بات پر کہ آپ کو جو اولاد کی خوشخبری ملی، اسی فرشتوں کے کلام کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیت بنا کر کوڈ کیا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت۔ قرآن مجید کے اندر اسی بات کو کوڈ کیا گیا، اور اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی اس بات کو کوڈ کیا۔ کہا کہ فرشتوں نے کہا اے نبی کی گھر والی۔ کون تھی نبی کی گھر والی؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اس بات سے تعجب کرتی ہو، کیا تم اس بات سے تعجب کرتی ہو تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں اہل البیت اے نبی کی گھر والی۔ اسی اہل البیت کا جو لفظ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل البیت جو قرآن کی اس آیت میں ذکر ہوا، اس آیت کے اندر بھی بالکل اسی طرح اہل البیت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے استعمال کیا گیا۔ جب قرآن بتا رہا ہے کہ اہل البیت نبی کی بیوی کو بھی کہا جا سکتا ہے، نبی کی گھر والی کو بھی کہا جا سکتا ہے، زوجہ محترمہ کو کہا جا سکتا ہے، اور نبی کی بیوی کے لیے استعمال بھی ہوا، جب یہ اہل البیت کا لفظ
حضرت ابراہیم کی زوجہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی ازواج کے لیے کیوں نہیں استعمال ہو سکتا؟ یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جس طرح اہل البیت سے حضور کے دیگر مقدس مہکتے پھول مراد ہے، اسی طرح اس اہل البیت کے اندر حضور کی ساری ازواج بھی مراد ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ محبوب آپ کی ازواج کو بھی ہم نے ہر قسم کی گندگی سے پاک کر کے خوب ستھرا فرما دیا، تو حضور کی ازواج بھی اس بات کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کی طہارت کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ ایک اور آیت اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے خاندان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ امام حافظ ابو نعیم عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، احمد بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم مدینہ طیبہ کے اندر حضور کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ نجران سے ایک عیسائیوں کا وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ ایک مقصد کے تحت آیا تھا، مقصد یہ تھا کہ چونکہ اب اسلام غالب ہو چکا تھا اور اب وہ لوگ جو ہے آ کر حضور علیہ السلام نے شریعت کے مطابق ان پر ایک ٹیکس مقرر کیا تھا کہ تم اسرائیلی لوگ ہماری حدود کے اندر رہتے ہو، لہٰذا اگر رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اصولوں کے مطابق ٹیکس دینا پڑے گا، تم رہو۔ یہ ایک جزیہ تھا جو ان سے لیا جاتا تھا، جزیہ اس کو کہا جاتا ہے، یہ ٹیکس کے طور پر ان سے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو غیر ملکی لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں، یہاں سکونت، جن کو یہاں کی آئیڈینٹی ملی ہوئی ہے، جن کو یہاں کی شناخت ملی ہوئی ہے، وہ بھی یہ ٹیکس اور جزیہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے لے نہ لیں وہ ایک الگ بات، لیکن ان پر بھی یہ لاگو ہے۔ تو اب وہ لوگ چونکہ اب مسلمانوں کی حدود میں رہتے تھے، تو اب یہ اس ٹیکس کو معاف کروانے کے لیے اور اس ٹیکس کو نہ دینے کے لیے ایک پلان تیار کر کے نجران کے یہ 14 برگزیدہ لوگ تھے، یعنی اپنے عیسائیوں کے برگزیدہ لوگ تھے اور بڑے ان کے بڑے بڑے پوپ تھے، یہ مدینہ طیبہ میں آئے، حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام اس وقت صحابہ کے ہمراہ بیٹھے تھے اور ان کے اندر ان کے 3 بڑے لوگ تھے جو آگے بڑھے۔ ایک کا نام وہیب تھا جو ان کا بڑا قائد تھا، اور ایک عبد المسیح تھا، اور ایک ان کے اندر علقمہ بن اسقف تھا، ابو حارثہ بن علقمہ الاسقف تھا۔ یہ آیا، یہ آگے بڑھے، انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ صحابہ کو یہ بات اچھی نہ لگی تو صحابہ نے کہا حضور ہم ان کو روکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم انہیں کچھ نہ کہو، ان کی ساری خبر میرے رب نے مجھے پہلے عطا فرما دی، ان کے متعلق یہ کیا کہنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، میرے رب نے مجھے پہلے سے ہی بتا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، ان میں سے اوہیب جو قائد تھا وہ، اور دوسرا جو تھا ابو حارثہ بن علقمہ الاسقف، یہ بڑے حضور علیہ السلام کی طرف، جیسے حضور کے پاس گئے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ایمان لے آؤ۔ وہ کہنے لگے ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان لا چکے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جس دین پر ہیں، دین مسیحیت پر، یہی دین سب سے بڑا اسلام ہے اور یہی قابل قبول ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں 3 چیزوں نے اسلام لانے سے منع کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز تم صلیب کی پوجا کرتے ہو جبکہ عبادت صرف رب کی ہے۔ فرمایا دوسری چیز کہ تم خنزیر خوری کرتے ہو، یعنی خنزیر کھانا تمہارے نزدیک حلال ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تیسری چیز کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد کہتے ہو، معاذ اللہ، جو کہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، اور جو بندہ یہ عقائد رکھے وہ بندہ دارہ اسلام سے خارج ہے، لہذا تم تو اسلام لائے ہی نہیں۔ یہ بات کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک آیت دلیل کے طور پر پیش کی۔ آپ نے فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، کہ جس طرح میں نے جناب آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان کے اندر اپنی روح پھونکی تو وہ انسان بن گئے، کہا کہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے ایسا ہی پیدا کیا ہے، تو تم کس منہ سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کو رب کی اولاد کہتے ہو؟ یہ جیسے ہی آقا علیہ السلام نے یہ آیت سنائی نا، بات سنی، وہ پتہ کیا کہنے لگے؟ دونوں کہنے لگے، کہتے ہیں کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کی بات نہیں سنی۔ حضور علیہ السلام کی توہین کر دی۔ جب یہ توہین کی نا، اب حضور تو دلائل پہلے دے رہے تھے، لیکن رب کو اپنے محبوب کی توہین پسند نہیں ہے، رب کو اپنے محبوب کی توہین پسند نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ نے توہین کی تھی نا حضور علیہ السلام کی، نعوذ باللہ، حضور کو مجنون کہا تھا نا، تو وہ جو اس کا ایک راز چھپا ہوا تھا کہ وہ حرامی تھا، وہ
हलाली नहीं था। जब महबूब सब कुछ करता रहा, रास्ते में कांटे बिछाए, सब कुछ किया, रोड़े अटकाए, लेकिन अल्लाह ने उसका ऐब कभी भी लोगों के सामने बयान नहीं किया। लेकिन जिस दिन उसने अल्लाह के महबूब की शान में गुस्ताखी की, फिर अल्लाह ने नसे कती नाजिल फरमाकर कयामत तक के लिए उसको दुनिया में रुसवा फरमा दिया और उसको बता दिया उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, कहा कि महबूब ये तो है ही हरामी, इसकी तो असल में खता है, ये तो हलाली नहीं है। तो अल्लाह को अपने महबूब की शान में गुस्ताखी पसंद नहीं है। तो उसने जब ये टेढ़ा मुंह करके उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हैं, हमने नहीं सुना, हालांकि सुन रहे थे। जब ये बात की ना तो अल्लाह ने और आयत नाजिल फरमाई और फरमाया फमन हाजका फी मिन बादि मा जाका मिनल इल्म, महबूब ये जिस बारे में आपसे झगड़ रहे हैं ना, ये खूब जानते हैं कि वो मामला क्या है, ये जानते हैं कि मामला क्या है। महबूब अब आपने इनके साथ ये मनाजरा नहीं करना, इनको दलाइल नहीं देने। अब मैं रब फरमा रहा हूँ क्या करना है। फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। महबूब अब इनसे कह दीजिए तुम अपने बेटे ले आओ, मैं अपने बेटे लाता हूँ, तुम अपनी औरतें लाओ, मैं अपनी औरतें लाता हूँ, तुम अपनी जानों को पेश करो, मैं अपनी जानों को पेश करता हूँ। अब हम तुमसे मनाजरा नहीं करेंगे, तुम नबतहिल, हम मनाजरा नहीं करेंगे, हम मुबाहला करेंगे, जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत। ये बात नबी इस्लाम ने फरमा दी। मनाजरा क्या होता है कि किसी एक इशू पर दोनों फरीक बैठकर अपने दलाइल पेश करें, जिसके दलाइल मजबूत होते हैं वो मनाजरा जीत जाता है। लेकिन मुबाहला क्या होता है? मुबाहला ये होता है कि दोनों फरीक एक दूसरे के लिए बद्दुआ करते हैं, तो जिसको बद्दुआ लग जाए वो झूठा होता है। और बताइए कायनात के अंदर हुजूर से बढ़कर कोई सादिक अमीन है? तो मेरे हुजूर की अगर किसी को बद्दुआ लग जाती तो क्या होता? अब नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा कर जाने लगे तो आका अलैहिस्सलाम से वो कहने लगे ठीक है हम अपने बड़ों से मशवरा कर लें। अब वो अब्दुल मसीह के पास है, जो एक पॉप रह गया था उसके पास है, उसको कहने लगे, कहते हैं कि हमें मुसलमानों के नबी ने ऐसे ऐसे कहा है। अब्दुल मसीह कहने लगा तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम जानते नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुरसल हैं, ये नबी मुरसल हैं। और याद रखो जो कौम नबियों से मुबाहला करती है वो सारी की सारी तबाह बर्बाद हो जाती है। मेरी मानो सामान उठाओ और यहाँ से कूच करो। अगर तुमने मुबाहला कर लिया तो तुम्हारा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वो ये बातें कर रहे थे, उधर से हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाईं गोद के अंदर इमाम हुसैन को उठाए हुए था और दायां हाथ इमाम हसन ने पकड़ा हुआ था। पीछे जनाबे सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा थी और फातेह खैबर शेर खुदा अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। हुजूर इन चमकते चेहरों के साथ खुद भी तशरीफ ला रहे थे और हुजूर फरमा रहे थे साहबजादों साहबजादियों सुन लो, जब मैं इनके लिए दुआ करूं तो तुमने कहना है आमीन, तुमने कहना है आमीन। ये हुजूर इनको कहते हुए तशरीफ ला रहे थे और आकर इस्लाम ने इनको देखकर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ऐ अल्लाह ये मेरे खानदान वाले हैं। ये कहते हुए आ रहे थे। उधर से उनके जो पौप बैठे थे ना, सब ने जब देखा ना ये मंजर, ये हसीनो जमील मंजर के कैसे साहबजादे और शहजादे आ रहे हैं और कैसे इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, तो अपने सारे मसीह जो 14 आए थे उनको कहने लगा, कहता है कि इन्नी लरा वुजूहन लौ सअलुल्लाह अन युज़ीला जबलन मिन मकानिही लअज़ालहु, कहा कि खुदा की कसम मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, अगर ये चेहरे अल्लाह से ये सवाल करें कि मौला तू पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे, तो रब पहाड़ को भी अपनी जगह से हटा देगा। कहा फला तबताहिलू फतुहलिकू, कहा इनके साथ मुबाहला ना करना, तुम हलाक हो जाओगे। वला यबका अला वजहिल अर्द नसरानीशुन इला यौमिल क़यामा, कहा कि क़यामत तक के लिए एक नसरानी भी रूए जमीन पर बाकी नहीं बचेगा। कह दी। कहने के बाद जब हुजूर अलैहिस्सलाम करीब तशरीफ लाए ना तो वो कहने लगे, कहते हैं कि ए अबुल कासिम, ए अबुल कासिम, हमने ये फैसला किया कि हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे, हम आपको जिजिया देंगे, हम आपको जिजिया देंगे, हम आपके पास रहेंगे, जिजिया देंगे, हम मुबाहला नहीं करते। आपको आपका दीन कबूल, हमें हमारा दीन कबूल, हमें हमारे दीन पर छोड़ दीजिए। ये बात करके जब वो चले गए ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा की कसम अगर मैं इनके लिए बद्दुआ कर देता तो क़यामत तक के लिए इनका एक नसरानी भी रूए जमीन पर बाकी न रहता।
اللہ اکبر، یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی کہ اس قدر وہ چہرے تھے کہ ان چہروں کو مسیحیوں نے دیکھ کر بھی کہہ دیا کہ اگر یہ چہرے رب سے دعا کر دے پہاڑ کے ہٹنے کی تو رب پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ شان خاندان اہل بیت کی سمجھے، اس کے اندر ایک نکتہ ہے، وہ عرض کرتا چلا، ایک نکتہ عرض کرتا چلا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اگر حضور علیہ السلام کی یہ بات بھی انہیں کی ہے، اگر ہم اگر میں بھی نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں تو پھر مباہلے کے اندر حضور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں لائے؟ کہا اگر 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں بقیہ بیٹیوں کو بھی لاتے، کیونکہ فیصلہ ہوا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ کہا کہ پھر حضور علیہ السلام کو لانا چاہیے تھا دیگر بیٹیوں کو بھی، کہا کہ کیوں نہیں لائے؟ کہا کہ حضور کا نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، معاذ اللہ، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ آپ کو ایک بات اس وضاحت کرتا چلوں، یہ لوگ نا مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں، یہ مسلمانوں کو بے راہ روی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہم حقائق کی طرف جاتے نہیں، ہم بھی کسی کی تقریر سن لینا ہم کہتے ہیں یار بڑی بات ہے، ہم جائیں اپنے علماء سے جا کر پوچھیں حضرت یہ میں بات سن کے آیا ہوں، بتائیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم خود ہی جو ہے جناب سائل بھی بن جاتے ہیں، مجیب بھی بن جاتے ہیں، خود سوال بھی بنا لیں گے اور خود اس کے جواب بھی دینے لگ جائیں گے۔ ایسا نہ کیا کریں، سمجھا کریں بات کو، اپنے علماء کے پاس جائیں، ان سے جا کر پوچھیں یہ جو کلپا ہے حضرت اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں اس کی حقیقت سے آپ کو ایسا پردہ اٹھائیں گے حقیقت پر، خدا کی قسم کبھی آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ کتنے ان کے گھنونے کردار ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی لخت جگر، 3 بیٹیوں کو حضور کے جگر کا ٹکڑا نہیں کہتے، ان کو الگ کرتے ہیں۔ بتائیں میرے حضور کے اس وقت میرے حضور کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوگی، میرے حضور کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوگی۔ کتنے بدبخت لوگ دعویٰ بھی کریں کہ ہم حضور سے بھی محبت کرنے، حضور کے نواسے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، میں بتاتا چلوں تاریخ آپ کو۔ یہ جو مباہلہ ہوا تھا یہ 10 سن ہجری میں ہوا ہے۔ کون سی سن ہجری میں ہوا ہے؟ 10 سن ہجری میں۔ نبی علیہ السلام کی 3 صاحبزادیاں جو تھیں، ایک صاحبزادی حضور علیہ السلام کی 2 سن ہجری کو وفات پا گئی تھی، دوسری صاحبزادی حضور علیہ السلام کی 6 سن ہجری کو، اور جو تیسری صاحبزادی تھی وہ 9 سن ہجری کو وفات پا گئی تھی۔ مبالغہ ہو رہا ہے 10 سن ہجری کو۔ اور بھائی حضور علیہ السلام کی 3 صاحبزادیاں تو حیات ہی نہیں تھی، دنیا میں موجود ہی نہیں تھی۔ رب کعبہ کی قسم اگر حضور علیہ السلام کی دیگر صاحبزادیاں بھی حیات ہوتی تو جس طرح حضور اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے تھے، اسی طرح میرے حضور اپنی دیگر صاحبزادیوں کو بھی ساتھ لے کر آتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی دیگر صاحبزادیاں موجود ہی نہیں تھی، خواہ مخواہ میں مسلمانوں کو انتشار کی طرف لے کر آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بتائیں جو حضور علیہ السلام کی آل کی ہی نفی کر دیں، بتائیں وہ کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں، وہ کون سا۔ اور آج آپ جانتے ہیں ان دنوں کے اندر ایک گھوڑا نکالا جاتا ہے، ایک گھوڑا ہوتا ہے، اس کو یہ دل میرے خیال میں کہتے ہیں، تو ذوالجناح بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، تو اس کو جناب وہ چوم رہے ہوتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں اس کو؟ وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ جی، کہتے ہیں جی یہ گھوڑا ان نسلوں میں سے ہے کہ جس گھوڑے کی نسل پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے تھے۔ اس عقیدت سے جی کہ یہ گھوڑا اس نسل میں سے ہے جس گھوڑے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے تھے، ہم اس کو چومتے ہیں۔ یار جس گھوڑے پر، سمجھیے گا، جس گھوڑے پر امام حسین بیٹھے لوگ اس گھوڑے کو تو چوم رہے ہیں، جس کندھوں پر امام الانبیاء بیٹھے تھے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کندھوں پر مصطفیٰ جان رحمت کائنات کے امام سوار ہوئے، ان کے بارے میں تو بکواسیں کریں اور کہیں کہ جناب اس گھوڑے پر امام حسین بیٹھے تھے، یہ اس کی نسل میں سے ہے، ہم اس لیے ان کو چوم رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندو، اس کا نام بھی ادب سے لو، اس کا نام بھی چومو جس کے کندھوں پر امام الانبیاء امام حسین کے نانا سوار ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد و نظریات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقائد اہل سنت پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم یہی مسلک میانہ مسلک ہے، یہ مسلک اس کے اندر نہ تو کسی قسم کا انتشار ہے، یہ وہ مسلک ہے جہاں اس کے اندر افراط ہے نہ تفرید ہے۔ الحمدللہ یہ درمیانہ مسلک ہے، اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ہماری زندگی بھی سمجھ جائے گی، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔